بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 83۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ان ربک حکیم علیم۔ ترجمہ: اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے دی تھی ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا دانا سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 83 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ کیا لطف ہے اس آیت میں، ہماری دلیل تھی اور ہم ہی نے ابراہیم کو عطا فرمائی تھی۔ وہ دلیل جسے اللہ تعالیٰ اپنی فرما رہے ہیں، اس کی عظمت جلالت کا کیا کہنا۔ کفر و شرک کی اس اندھیر نگری میں جس ہستی کو اس دلیل سے سرفراز فرمایا گیا، اس کی رفعت شان کی کیا حد۔ اس مقام پر رب کو کاف خطاب کی طرف مضاف کرنے میں جو لطف ہے، اس سے اہل دل ہی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اے مصطفیٰ، تیرا رب ہے تو وہ سارے جہان کا رب، لیکن اس کی ربوبیت کا جو تعلق مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء سے ہے، وہ کسی سے نہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 83 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں، یعنی ان کفار کی بستی سے جو ہزار خداؤں کے پجاری تھے، وہ گمراہی کی پستیوں میں گرے پڑے تھے، ان میں سے حضرت ابراہیم کو توحید کا علمبردار بنا دینا اور اس کے سینے کو علم و فہم اور دلیل کی روشنی سے منور کر کے دنیا و آخرت میں اس کا نام اور اس کی شان بلند کر دینا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت اور طاقت ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 84۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے عطا فرمائے انہیں اسحاق اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہدایت دی تھی ان سے پہلے، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو راہ راست دکھائی، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ سورہ انعام آیت نمبر 84 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ ہم نے ابراہیم پر مزید کرم یہ فرمایا کہ انہیں اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا مرحمت فرمایا، جس کی نسل سے ہزاروں انبیاء اور لاکھوں صلحاء پیدا ہوئے۔ معلوم ہوا کہ نیک اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی خاص نوازشات میں سے ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 84 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بعض نے کہا کہ ضمیر کا مرجع حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور بعض کی رائے ہے کہ حضرت نوح ای ذریتہ ابراہیم وقیل وذریتی نوح۔ سورہ انعام آیت نمبر 85۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ: اور ہم نے ہدایت دی زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، یہ سب صالحین میں سے تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 86۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور ہدایت دی اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو، اور ان سب کو ہم نے فضیلت دی سارے جہان والوں پر۔ سورہ انعام آیت نمبر 86 کی تفسیر۔ کلن ہدینا کل من الصالحین وکلن فضلنا کے پیارے پیارے جملے پڑھ کر احساس ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں اور برگزیدہ رسولوں کا ذکر آتے ہی رحمت الہی کے سمندر میں جوش آ رہا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 87۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ: اور ہدایت دی ان کے کچھ باپ دادوں اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں کو، اور ہم نے چن لیا ان سب کو اور ہدایت دی ان سب کو راہ راست کی۔ سورہ انعام آیت نمبر 88۔
ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ ترجمہ: یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، رہنمائی کرتا ہے اس کے ساتھ جس کی چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ضائع ہو جاتا ان سے وہ عمل جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 88 کی تفسیر۔ یہ ہدایت محض فضل ایزدی کی جلوہ ترازی ہے، اور جس پر اس کی نگاہ لطف و کرم پڑ گئی وہ ہدایت یافتہ ہو گیا۔ سورہ انعام آیت نمبر 89۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ تھے ہم نے عطا کی تھی جنہیں کتاب اور حکمت اور نبوت، تو اگر انکار کریں اس کا یہ مکہ والے تو ہم نے مقرر کر دیے ہیں اس کو ماننے کے لیے ایسے لوگ جو اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 89 کی تفسیر۔ اگر کفار مکہ ہماری آیات کو نہ مانیں اور دعوت اسلام کو قبول نہ کریں تو وہ اپنا ہی ضیاع کریں گے، اسلام کو تو کوئی نقصان نہ پہنچے گا، کیونکہ اس دین حق کو قبول کرنے کے لیے، اس کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کے لیے اور اس کے پرچم کو ہر قیمت پر سر بلند رکھنے کے لیے ہم نے ایک قوم یعنی انصار، مہاجرین اور دوسرے لوگ جنہیں توفیق ایمان نصیب ہوئی مقرر کر دی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 90۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ ترجمہ: یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت دی تھی اللہ نے، تو انہی کے طریقے کی پیروی کرو۔ آپ فرمائیے میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ قرآن پر کوئی اجرت، نہیں ہے وہ قرآن مگر نصیحت سارے جہانوں کے لیے۔ سورہ انعام آیت نمبر 90 کی تفسیر۔ اقتداء کا معنی ہے کسی کے کام کے موافق کوئی کام کرنا۔ علامہ قطب الدین رازی کشاف کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ یہاں اقتداء سے مقصود صرف اخلاق فاضلہ اور صفات کمال میں ان جلیل القدر انبیاء کی موافقت کرنا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر وہ خوبی اور کمال جو دوسرے انبیاء میں متفرق طور پر پایا جاتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کمالات کے جامع ہیں، اس لیے سب سے افضل و اکمل ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 90 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ بعض کفار اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ نبوت کا دعویٰ صرف مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ دعوت اسلام میرا پیشہ نہیں بلکہ مقصد حیات ہے، میں اس کے ذریعے سے دولت جمع نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میرا مدعا تو فقط یہ ہے کہ تم گمراہی کی دلدل سے نکل کر شاہراہ ہدایت پر آ جاؤ، تمہارے رب سے تمہارا ٹوٹا ہوا رشتہ پھر جوڑ دیا جائے۔ سورہ انعام آیت نمبر 90 کے آخری حصے کی تفسیر۔ جو کتاب میں تمہیں پڑھ کر سناتا اور سمجھاتا ہوں اس سے میری ذاتی اغراض وابستہ نہیں، یہ تو ہر قسم کی اغراض سے بالاتر ہے، یہ تو ایک آفاقی دعوت رشد اور ایک عالمی پیغام ہدایت ہے۔ اس کے پیش نظر کسی شخص، کسی قوم اور کسی ملک کی برتری دوسروں پر قائم کرنا نہیں، بلکہ سب کو ایک سطح پر ایک صف میں کھڑا کرنا اور امن و سلامتی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ عرب اپنی قوم اور لسانی برتری پر محکم یقین رکھتے تھے، ان کی عرب قومیت کے جذبات کو مشتعل کر کے اور ان کے دلوں میں دوسرے ممالک پر عربی غلبہ اقتدار کی ہوس بیدار کر کے اپنی طرف مائل کرنا بہت آسان تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی مشکلات سے بھی دوچار نہ ہونا پڑتا، لیکن یہ کامیابی عارضی اور وقتی ہوتی۔ اگر ایسا کیا جاتا تو ایک عالمی دین قوم و وطن کی تنگ حدود میں بند ہو کر رہ جاتا۔ اس لیے جہاں کہیں بھی قرآن کا ذکر کیا گیا ہے، کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ عرب کے لیے ہے، بلکہ فرمایا ان ہوا الا ذکری للعالمین، سب جہانوں کے لیے ہے، سب شرقی و غربی، رومی و حبشی، عربی اور عجمی کے لیے اس کا پیغام ہدایت ہے۔ یہاں پر 7ویں پارے کا 16واں رکوع مکمل ہوا۔